یہ وہ خوفناک سچ ہے جو اس وقت بحر الکاہل کی گہرائیوں میں جنم لے رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں کرتا، نہ بم گراتا ہے، لیکن پھر بھی کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تباہی کسی ایٹم بم میں نہیں چھپی، بلکہ سمندر کے نیچے خاموشی سے جنم لے رہی ہے۔ تصور کریں ایک ایسا موسم جو ہنستے بستے شہروں کو سنسان ریگستان بنا دے اور دوسری طرف اتنی بارشیں کریں کہ ملکوں کے ملک ڈوب جائیں۔ یہ وہ خوفناک سچ ہے جو اس وقت بحر الکاہل کی گہرائیوں میں جنم لے رہا ہے۔ ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں ہتھیار انسانوں کے نہیں بلکہ قدرت کے چلیں گے۔ وہ خطرہ جو ایشیا کو جلا رہا ہے۔ جون ابھی شروع بھی نہیں ہوا، لیکن پاکستان اور انڈیا کے کئی شہر دنیا کے گرم ترین علاقوں میں شامل ہونے لگے ہیں۔ سڑکیں تپ رہی ہیں، ہوا زہر جیسی محسوس ہو رہی ہے اور لوگ صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں، آخر ابھی سے اتنی گرمی کیوں؟ کیا یہ صرف ایک عام گرمی ہے یا زمین پر کوئی بڑا خطرہ شروع ہو چکا ہے؟ سائنسدان اسے ایک نام دیتے ہیں، ایل نینیو۔ ایک ایسا انویزیبل کلائمیٹ مونسٹر جو پیدا تو سمندر کے اندر ہوتا ہے لیکن اثر پوری دنیا پر ڈالتا ہے۔ یہ جنگ نہیں کرتا، نہ بم گراتا ہے، لیکن پھر بھی کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ کبھی گرمی صرف ایک موسم ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ گرمی ایک خوف بن چکی ہے۔ سوچیں اگر شروع میں یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایل نینیو ہے کیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بحر الکاہل کے سمندر سے۔ عام دنوں میں سمندر کی ہوائیں گرم پانی کو ایک طرف دھکیلتی رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوائیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور پھر سمندر کا پانی غیر معمولی حد تک گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایل نینیو پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ صرف سمندر تک محدود نہیں رہتا، یہ پوری دنیا کے موسم کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان سے لے کر امریکہ تک، انڈیا سے آسٹریلیا تک، ہر ملک اس کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ کہیں شدید بارشیں، کہیں خشک سالی اور کہیں جان لیوا ہیٹ ویوز۔ لیکن سب سے زیادہ خطرہ ایشیا کو کیوں؟ پاکستان اور انڈیا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں ایکسٹریم ہیٹ سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں کروڑوں لوگ بہت گنجان شہروں میں رہتے ہیں جہاں کنکریٹ، دھواں، آلودگی اور بند فضا گرمی کو اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے۔ جب ٹمپریچر بہت اوپر چلا جاتا ہے تو صرف موسم نہیں بدلتا، انسانی جسم بھی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہیٹ سٹروک، ڈی ہائیڈریشن، سانس کے مسائل اور بعض اوقات موت۔ یہ صرف گرمی کی بات نہیں ہے، یہ سروائیول کی بات ہے۔ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے، جانور مرنے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے بجلی کی ڈیمانڈز بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ لوگ اے سی چلاتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، اور پھر پورا ملک بجلی کے بحران میں پھنس جاتا ہے۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو دنیا کے کچھ حصے انسانوں کے لیے رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایل نینیو اکیلا نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اس صورتحال کو زیادہ خطرناک بنا رہی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ زمین پہلے ہی گرم ہو رہی ہے، سمندر پہلے ہی ابل رہے ہیں، اور جب ایسی دنیا میں ایل نینیو آتا ہے تو ہیٹ ویوز خطرناک حدوں تک چھونے لگتی ہے۔ یعنی زمین صرف گرم نہیں ہو رہی بلکہ آہستہ آہستہ جل رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ پہلے ہی 45 ڈگری میں بیٹھے ہوں اور کوئی آ کر ہیٹر بھی چلا دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا آخر کیا حل ہے؟ بالکل، ابھی بھی وقت مکمل ختم نہیں ہوا۔ اس تباہ کن گرمی کے خلاف ایک ہتھیار ابھی بھی انسان کے پاس موجود ہے، اور وہ ہیں درخت۔ جتنے درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں، زمین اتنی ہی زیادہ گرم ہوتی جا رہی ہے۔ شہر کنکریٹ کے جنگل بنتے جا رہے ہیں اور سایہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر بڑے پیمانے پر درخت لگائے جائیں تو ٹیمپریچر کم کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے، ہوا بہتر ہو سکتی ہے
اور ہیٹ ویوز کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک درخت صرف ایک پودا نہیں ہوتا بلکہ وہ گرمی کے خلاف ایک ڈھال ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ضرور کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو درخت لگائیں۔ دوپہر کے وقت غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی خود بھی پئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں۔ کسی مزدور کو سایہ دینا، بچوں اور بزرگوں کو شدید گرمی سے محفوظ رکھنا، ہیٹ سٹروک کی علامات کو نظر انداز نہ کرنا۔ شاید ہم النینیو کو مکمل طور پر نہیں روک سکتے، لیکن اگر انسان آج بھی نہ جاگا تو آنے والی نسلیں صرف گرمی نہیں دیکھیں گی بلکہ زندہ رہنے کی جنگ لڑیں گی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا تو ہم ابھی بدل جائیں یا آنے والی نسلوں کو ایک جلتی ہوئی دنیا دے جائیں۔ سبسکرائب